اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا مظہر ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مٹی سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مٹی سے ایک انسان کو وجود بخشا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صفات سے بھی آراستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اہل مقصد انہیں اور ان کی اولاد کو آزمائش میں ڈالنا تھا، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں کتنے کامیاب رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار ہے، جس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر انسان غلطیوں کا مرتکب ہو بھی جائے تو سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اب میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے ان کو نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس میں بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان سے معافی طلب کر لی۔ میرے معزز سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ادا کرو تو سب نے سجدہ ادا کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور برائی کرنے کا کوئی حق نہیں، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی۔ میرے معزز سامعین، اسی طرح ابلیس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، اور ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سو کو شکر گزار نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا۔ ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، اور شیطان نے ان دونوں کو یقین دلایا کہ وہ ان کا حمایتی ہے، ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے، وہ درخت کا دانہ کھا لیا، چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت چکھا تو ان کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہونے لگ گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں التجا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب،
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہمیں معاف فرما دے اور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔